बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज अदा करने की अहमियत फ़जीलत का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि कुरान मजीद में तकरीबन 700 मकामात पर नमाज का जिक्र आया है। दर्ज झैल अहादीस मुबारका में नमाज की फ़जीलत बयान की गई है। बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए और नमाज कायम रखी और ज़कात देते रहे, उनके लिए उनके रब के पास उनका अजर है और उन पर आखिरत में ना कोई खौफ होगा और ना वह रंजीदा होंगे। हज़रत अबादा बिन सामत रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, 5 नमाजें हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर फ़र्ज़ करार दिया है। जिसने इन नमाज़ों को बेहतरीन वज़ू के साथ उनके मुकर्ररा औक़ात पर अदा किया और उन नमाज़ों को रुकू सुजूद और कामिल खुशू से अदा किया, तो ऐसे शख्स से अल्लाह ताला का वादा है कि उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा। और जिसने ऐसा नहीं किया, यानी नमाज नहीं पढ़ी या नमाज को अच्छी तरह ना पढ़ा, तो ऐसे शख्स के लिए अल्लाह ताला का कोई वादा नहीं है। अगर चाहे तो उसकी मग़फ़िरत फरमा दे और चाहे तो उसको अज़ाब दे। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौसम सरमा में जब पत्ते दरख्तों से गिर रहे थे, बाहर निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त की 2 शाखों को पकड़ लिया और अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं, शाख से पत्ते गिरने लगे। रावी कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकारा, ए अबू ज़र। मैंने अर्ज़ किया, लब्बैक या रसूलल्लाह। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान बंदा जब नमाज मकसद से पढ़ता है कि उसे अल्लाह ताला की रज़ा हासिल हो जाए, तो उसके गुनाह इस तरह झड़ जाते हैं जिस तरह से ये पत्ते दरख्त से झड़ते जा रहे हैं। नाज़रीन, आज आपके सामने नमाज से मुतल्लक़ बहुत अहम मालूमात आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन, क़ज़ा नमाज कैसे पढ़ें, यानी अगर किसी की बहुत ज़्यादा नमाज़ें क़ज़ा हो चुकी हों तो अब वो उन नमाज़ों को पढ़ना चाहता है, तो उन नमाज़ों के पढ़ने का आसान तरीका ये है। इस मसले को ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो सुनकर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जिसने कभी भी नमाज ना पढ़ी हो, अब उसे तौफीक नसीब हो रही है और अगर वो इन क़ज़ा नमाज़ों को पढ़ना चाहता है, तो जब से वो बालिग हुआ है उस वक्त से नमाज़ों का हिसाब लगाए और जितनी नमाज़ें उसकी क़ज़ा हैं, अगर वो इन तमाम नमाज़ों को अदा करना चाहता है लेकिन उसे बालिग होने की तारीख़ याद नहीं है, उसे मालूम नहीं है कि कब वो बालिग हुआ था, तो फ़क़हाए कराम फरमाते हैं कि एहतियात इसी में है कि अगर औरत है तो फिर 9 साल से और अगर मर्द है तो फिर 12 साल से बलोगत का हिसाब लगाए और फिर इसी हिसाब से जितने सालों की क़ज़ा नमाज़ें उसके ऊपर हैं, इन तमाम नमाज़ों को अदा करे। और दूसरी बात ये भी याद रखने के काबिल है कि क़ज़ा नमाज हर रोज़ की 20 रकातें होती हैं, यानी क़ज़ा नमाज़ों में सुन्नतों और नवाफिल की क़ज़ा नहीं होती है, सिर्फ़ फ़र्ज़ों और वितर की क़ज़ा की जाएगी। यानी फ़जर के 2 फ़र्ज़, ज़ोहर के 4 फ़र्ज़, असर के 4 फ़र्ज़, मग़रिब के 3 फ़र्ज़ और इशा के 4 फ़र्ज़ और 3 वितर, इनकी क़ज़ा की जाएगी। इसके अलावा बाकी जो सुन्नतें और नवाफिल हैं, इनकी क़ज़ा नहीं की जाएगी। और क़ज़ा नमाज की नियत कैसे करनी है? नियत कहते हैं दिल की पुख्ता इरादा को, लेकिन अगर ज़ुबान से कहना चाहें तो फिर इस तरह से भी कह सकते हैं कि मैं नियत करती हूँ या करता हूँ। सबसे पहले क़ज़ा होने वाली फ़जर नमाज की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा खाना काबा की तरफ अल्लाहु अकबर, और ऐसे ही ज़ोहर का कहेंगे। सबसे पहले क़ज़ा होने वाली असर नमाज की, सबसे पहले क़ज़ा होने वाली मग़रिब की, सबसे पहले क़ज़ा होने वाली इशा नमाज की और सबसे पहले क़ज़ा होने वाले वितरों की।
یعنی جب بھی نیت کریں گے اس وقت یہی کہیں گے کہ سب سے پہلے جو قضا ہونے والی ہے، جو نماز ہم ادا کر لیتے ہیں وہ ہمارے سر سے اٹھ جاتی ہے، اس سے ہم بری الذمہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو قضا ہونے والی نماز ہوتی ہے وہی ہماری سب سے پہلی قضا ہونے والی ہوتی ہے، کیونکہ جو پہلی ہماری قضا نماز تھی وہ ہم ادا کر چکے ہیں، اس سے بری الذمہ ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد والی ہماری سب سے پہلی قضا نماز کہلاتی ہے۔ اس طریقے سے ہم قضا نمازیں ادا کریں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کی کثیر نمازیں قضا ہو چکی ہیں، اب اس بارے میں فقہائے کرام بیان کرتے ہیں کہ بہتر تو یہی ہے کہ جس طرح نماز پڑھی جاتی ہے اسی طرح مکمل نماز پڑھے، لیکن اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو اس کے لیے تخفیف ہے۔ تخفیف کیا ہے؟ سب سے پہلی تخفیف تو یہ ہے کہ رکوع میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان ربی العظیم، تو 3 مرتبہ کی جگہ 1 مرتبہ پڑھے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ جب وہ اچھے طریقے سے رکوع میں پہنچ جائے تو تب 1 مرتبہ تسبیح پڑھنا بھی کافی ہوگا، اور تسبیح مکمل ہو جانے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑا ہو جائے۔ اسی طرح سجدے میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے، سجدے میں بھی کم از کم 3 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، تو سجدے میں بھی 3 مرتبہ کی جگہ 1 مرتبہ تسبیح پڑھ لے تو یہ سجدہ ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ ہر رکوع اور سجدے میں صرف 1 مرتبہ تسبیح پڑھ لے تو کافی ہوگی۔ ایک تو تخفیف یہ ہوئی۔ دوسری تخفیف، جس طرح 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، یعنی ظہر کے ہیں، عصر کے ہیں، یا عشاء کے ہیں، یا مغرب کے ہیں، 3 فرض ہیں، ان میں یہ ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، لیکن اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو اس میں یہ تخفیف ہے کہ سورہ فاتحہ کی جگہ 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے، یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ پڑھ کر رکوع میں چلا جائے۔ دوسری تخفیف یہ ہو گئی۔ تیسری تخفیف یہ ہے کہ قعدہ آخر میں، یعنی جب نماز ختم ہوتی ہے تو پڑھتے ہیں التحیات، مکمل کرنے کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، اور درود پاک کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ التحیات پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھنے کی جگہ صرف اتنا پڑھ لے، یعنی اتنا درود پاک کے کلمات پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ یہ تیسری تخفیف ہے کہ اس کے بعد پھر سلام پھیر لیں، یعنی مکمل درود پاک اور دعا نہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ یہ تخفیف ہے اس شخص کے لیے جس کی کثیر تعداد میں نمازیں قضا ہوئی ہوں۔ اور چوتھی تخفیف یہ ہے کہ جو وتر نماز ہے، تیسری رکعت میں سورت ضرور ملانی ہے۔ فرضوں میں تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت کی جگہ 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا کافی ہے، لیکن وتر کی جو نماز ہے اس میں تیسری رکعت میں سورت فاتحہ بھی پڑھی جائے گی اور دوسری سورت بھی ملانی ضروری ہے۔ اب اللہ اکبر کہہ کر دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، لیکن دعائے قنوت کی جگہ اگر وہ رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی یہ 3 مرتبہ پڑھ لے، یا پھر 1 مرتبہ پڑھ کر رکوع میں چلا جائے تو تب بھی اس کی نماز بالکل درست ہے۔ قضا نمازوں کے لیے اس تخفیف کے ساتھ اگر نماز پڑھیں گے تو آپ کی جو بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو وہ بہت جلد ادا ہو جائیں گی۔ فقہائے کرام بیان کرتے ہیں کہ اس طریقے سے اس تخفیف کا فائدہ اٹھا کر جس شخص کی زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں وہ اپنی نمازوں کو جلد ادا کر کے فرائض سے بری الذمہ ہو جائیں۔ اور یاد رکھیے، قضا نمازوں کے ساتھ ساتھ توبہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ نمازیں جو قضا ہوئی ہیں ان کا گناہ ہے، تو گناہ سے توبہ کرنا لازمی ہوتا ہے۔ ایک تو نماز ادا کریں گے، اس کے بعد پھر سچے دل سے توبہ کریں تو اس آسان طریقے سے اپنی قضا نمازوں کو ادا کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اگر کسی شخص نے بلوغت کے کافی عرصہ گزر جانے کے بعد نماز پڑھنا شروع کی ہو یا کبھی پڑھتا ہو اور کبھی چھوڑ دیتا ہو تو اس پر لازم ہے کہ زندگی سے متعلقہ ضروری کاموں کے علاوہ سب کام چھوڑ کر نمازوں کی قضا شروع کر دے۔ وہ اس وقت تک قضا نمازوں کی قضا شروع کر دے جب تک اس کے غالب گمان کے مطابق تمام قضا نمازیں ادا نہ ہو جائیں۔ اگر اس دوران اس کو موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور جو شخص بھی اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے، پھر راستے میں ہی موت آ پکڑے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ثابت ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا نہ کر سکے تو اس سے کم درجہ یہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک یا جس قدر ممکن ہو قضا نماز پڑھتا رہے۔ قضا نمازوں کے صرف فرائض اور وتر ادا کرے۔ مثلاً پورے دن کی قضا نماز ادا کرنی ہو تو پھر کل 20 رکعت اس طرح ادا کرے: 2 فرض فجر، 4 فرض ظہر، 4 فرض عصر، 3 فرض مغرب، 4 فرض عشاء بما 3 وتر۔ اس طرح نیت کرے، مثلاً میں اپنی گزشتہ فجر کو ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں جس کا میں نے وقت پایا اور ادا نہیں کی۔ ہر قضا نماز کی اسی طرح نیت کر یعنی دل میں ارادہ کرے، زبان سے کہنا بہتر ہے، ضروری نہیں۔ محترم ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پاک مٹی مسلمان کو پاک کرنے والی ہے، پھر وہ 10 سال تک پانی نہ پائے، پھر جب وہ پانی پا لے تو اسے اپنی کھال یعنی جسم پر بہائے، یعنی اس کے لیے بہتر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔